آج ہم اسلام کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ گونجتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ہمارے پاس ان کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف ہے، تو آئیے اسی کی روشنی میں ان کی زندگی اور ان کی اہمیت کے کچھ خاص پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کئی حوالوں سے بہت منفرد ہے۔ وہ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں بہت قریبی عزیز تھے، بلکہ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد بھی تھے، یعنی ان رہنماؤں میں سے جن کا دور مثالی مانا جاتا ہے، اور ان کی پہچان جو ہے وہ ان کی خاص خوبیوں سے جڑی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہی تعلق بہت اہم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر۔ جی ہاں، اور چوتھے خلیفہ راشد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو اہم ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں شامل تھے، اور وہ بھی بہت چھوٹی عمر میں۔ بالکل، اور پھر آتی ہیں ان کی وہ صفات جن کا ذکر ہمیشہ آتا ہے، شجاعت، علم اور عدل۔ ان کی بہادری تو جیسے ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کی ابتدائی تقریباً تمام اہم جنگوں میں، جیسے بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کندھے سے کندھا ملا کر۔ صرف بہادری نہیں بلکہ استقامت بھی۔ یہ بات واقعی بڑی متاثر کن ہے کہ ہر مشکل وقت میں وہ بالکل صف اول میں نظر آتے ہیں۔ ان کے مشہور الالقاب میں سے ایک اسد اللہ بھی تو ہے، یعنی اللہ کا شیر۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ اور کرم اللہ وجہ، یعنی اللہ ان کے چہرے کو روشن کرے، یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا پورا نام علی بن ابی طالب تھا اور والدہ فاطمہ بنت اسب۔ جی، اور ان کے صاحبزادگان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کا نام کون نہیں جانتا، جنہیں نوجوانان جنت کا سردار کہا گیا ہے۔ تو یہ جو خاندانی پس منظر ہے، یہ بھی ان کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑا اہم ہے۔ آپ نے شجاعت کا تو ذکر کیا، لیکن ان کا علم اور عدل کا پہلو بھی کچھ کم نہیں ہے۔ باب العلم، یعنی علم کا دروازہ بھی تو انہیں کہا گیا ہے نا؟ بالکل کہا گیا ہے۔ ان کا علم صرف آپ کہہ لیں دینی علوم تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ حکمت اور دانائی کا ایک گہرا سمندر تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو نہج البلاغہ ہے، یعنی کہ ان کے خطبات اور ان کے اقوال کا مجموعہ۔ اچھا، نہج البلاغہ۔ جی، یہ کتاب آج بھی صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں دنیا بھر میں فصاحت و بلاغت کے لیے، گہری سوچ اور جو حکومتی اصول ہیں ان کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف اقوال نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے زندگی گزارنے کا ایک دستور محسوس ہوتا ہے۔ صحیح، اور عدل کے حوالے سے ان کا دور خلافت، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ کافی اندرونی چیلنجز تھے، مشکلات تھیں، لیکن ان کے انصاف کے فیصلے وہ آج بھی مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یقیناً ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ لیکن تاریخ کا ایک افسوسناک پہلو ان کی شہادت ہے۔ سن 40 ہجری میں رمضان کی 21 تاریخ کو ابن ملجم نامی ایک شخص نے مسجد میں ان پر حملہ کیا۔ ابن ملجم، یہ کون تھا؟ یہ شخص خارجی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کچھ آپ کہہ لیں انتہا پسندانہ نظریات کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے دھارے سے الگ ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھیں، مطلب شروع میں اسلام قبول کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی، پھر وہ بے مثال بہادر جنگجو، علم و حکمت کا اتنا بڑا منبع، انصاف پسند حکمران، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی ایک بڑی آپ کہہ لیں جامع تصویر سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، اور یہی بات ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیے، ان کی زندگی میں ہمیں بہادری بھی نظر آتی ہے، گہرا علم بھی، اور انصاف پر سختی سے قائم رہنا بھی۔ آج کے دور میں جہاں اکثر قیادت میں ان صفات کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی شخصیت میں ان تمام خوبیوں کا جمع ہونا اور پھر ان پر عمل پیرا رہنا، خاص طور پر جب حالات انتہائی مشکل ہوں، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ بالکل، یہ غور طلب ہے کہ ان کی میراث، ان کی تعلیمات آج بھی اتنی زندہ اور متعلقہ کیوں ہے۔